پھر آپ نے بارگاہ الہی میں سوال کیا کہ ہے پروردگار یہ شخص کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے نیک کاموں میں سے اس کے 3 نیک کام ظاہر فرما دیے۔ پہلا یہ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتا ہے تو یہ شخص اس پر حسد نہیں کرتا، اور دوسرا یہ کہ اپنے ماں باپ کی یہ نافرمانی نہیں کرتا، اور تیسرا یہ کہ آج تک اس نے کسی کی بھی چغل خوری نہیں کی۔ حسد کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، چغل خوری کرنا، یہ ایسے عمل ہیں جو جہنم میں لے جانے والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حسد کی مذمت بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ام یحسدون الناس، وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، علی ما آتاہم اللہ من فضلی، اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ ناظرین اکرام، آج معاشرے میں یہ بیماری حسد ہر دوسرے شخص میں پایا جاتا ہے۔ حسد وہ عذاب اور گناہ ہے کہ حاسد دوسروں کی نعمت و دولت، عزت و عظمت کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور اپنی نیکیوں کو جلا کر برباد کر لیتا ہے۔ ناظرین اکرام، حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسد یاکل الحسنات، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، کما تاکل النار الحطب، جیسا کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی احیاء العلوم میں تحریر فرماتے ہیں، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آپ نے ایک شخص کو عرش اعظم کے سائے میں دیکھا تو آپ نے اس کے مرتبے پر رشک کیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مکرم و معظم ہے۔ پھر آپ نے بارگاہ الہی میں سوال کیا کہ ہے پروردگار یہ شخص کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے نیک کاموں میں سے اس کے 3 نیک کام ظاہر فرما دیے۔ پہلا یہ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتا ہے تو یہ شخص اس پر حسد نہیں کرتا، اور دوسرا یہ کہ اپنے ماں باپ کی یہ نافرمانی نہیں کرتا، اور تیسرا یہ کہ آج تک اس نے کسی کی بھی چغل خوری نہیں کی۔ حسد کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، چغل خوری کرنا، یہ ایسے عمل ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اگر کسی شخص میں ایک عمل بھی ان میں سے پایا جائے گا تو وہ عمل اسے جہنم تک پہنچانے کے لیے کافی ہوگا، اور آج معاشرے میں سب سے زیادہ یہ تینوں عمل پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان برے کاموں سے محفوظ اور معبود رکھے۔ حجت الاسلام امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں، سب سے پہلا گناہ وہ حسد ہی تھا کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کے مقام و مرتبے کی وجہ سے ان پر حسد کیا، حسد کی وجہ سے ہی اس نے سجدے سے انکار کیا، اور دنیا کے اندر سب سے جو پہلا قتل ہوا وہ بھی حسد کی وجہ سے ہی ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو حسد کی وجہ سے قتل کر دیا۔ اور سورہ یوسف کا مطالعہ کیا جائے تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے آپ کو کنویں کے اندر ڈالا، آپ کے قتل کے درپے ہوئے۔ یعنی یہ حسد ایسا مہلک مرض ہے کہ انسان قتل جیسے گناہ کے لیے حسد کی وجہ سے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہلک مرض سے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔